اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ یہ اسی لفظ سے سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا ہے۔ پچھلے درسوں میں آپ نے سنا جو احکامات اللہ نے دیے ہیں، ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے آیات بینات کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ واضح نشانیاں، واضح احکامات ہیں، اور اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ اگر اللہ کا دیا ہوا تمدن، اللہ کی دی ہوئی زندگی، ایسے زندگی گزارو گے، اپنے معاملات ایسے رکھو گے جیسے اللہ پسند کرتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ نے احکامات دیے ہیں، تو یہ فلاح کا طریقہ ہے، کامیابی کا طریقہ ہے۔ معاشرے میں تمہاری عزت رہے گی، معاشرے میں تمہارا آپس میں پیار محبت رہے گا، نہیں تو نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ نور کا ایک معنی تو روشنی ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن ایک روشنی جس کی سائنس تعریف کرتی ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ سائنس تو کہتی ہے روشنی کیا ہوتی ہے، 1,00,000 میرا خیال ہے 86,000 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی، اور پھر ہماری آنکھوں کے پردے سے ٹکراتی ہے، پھر دماغ کو سگنل پہنچتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں یہ چیز موجود ہے، ہمیں نظر آ رہی۔ تو یہ مراد نہیں ہے اللہ کی ذات۔ نور کا معنی علماء نے جو بیان کیا ہے کہ جو چیز خود بخود موجود ہو، جو چیز خود بخود ظاہر ہو، اور اس کے ظاہر ہونے میں کسی سبب کا، کسی فاعل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسروں کا وہ اظہار دوسروں کو ظاہر کرتا ہو، تو اللہ کے نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود بخود موجود ہے، خود بخود ظاہر ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی فاعل نہیں ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ جیسے ہم دنیا میں آئے تو ہمارا کوئی سبب ہے، ہمیں کوئی بنانے والا ہے، ہمارا کوئی فاعل ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے، خود بخود واجب الوجود اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات خود بخود موجود ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا، اس کا کوئی سبب، اس کا کوئی فاعل نہیں۔ اور پھر آسمان و زمین کے اندر، پوری آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر، ہر جگہ اللہ موجود ہے، اور ہر چیز کو وجود میں لانے والا بھی اللہ، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا، ہر چیز اس کے حکم کی پابند۔ آپ سورج کو دیکھیں تو اس میں بھی اللہ کا آپ کو نظر آئے گا، اللہ کی قدرت اور پاور اور طاقت نظر آئے گی۔ آپ چاند ستاروں کو دیکھیں، آپ آسمانوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، درختوں کو، پہاڑوں کو، پانی کا نظام ہے، جو ایک ایک چیز آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ کی ذات آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ اور ان چیزوں کو وجود میں لانے میں بھی اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی آسمان بن سکتا تھا، اور نہ زمین بن سکتی تھی، نہ کوئی اور مخلوق بن سکتی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے کے اندر اللہ کا وجود آپ کو نظر آئے گا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اگر اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں ہوگی، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو کوئی آدمی ان کی اتباع نہیں کرے گا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو آسمان و زمین کے اندر تاریکی پھیل جائے گی، پھر نور اور روشنی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جیسے سورج ہے نا، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کی پابندی نہ کرے تو یہ سورج اپنے راستے سے ہٹ جائے، ٹکرا جائے دوسرے ستاروں کے ساتھ، تو پھر ہر طرف تاریکی تاریکی پھیل جائے گی، تباہی تباہی پھیل جائے گی۔ روشنی تبھی رہے گی، یہ نظام تبھی قائم رہے گا جب یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابندی کریں۔ اس طرح یہ زمین ہے، زمین میں رہنے والی مخلوق اگر اللہ کے حکم کی پابندی کرے گی تو زمین میں امن رہے گا، نہیں تو زمین بگاڑ کا شکار ہو جائے گی، نہیں تو زمین میں تاریکیاں پھیل جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان و زمین کا نور ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے، ہر جگہ اس کی قدرت موجود ہے، ہر جگہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی توحید کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کے احکامات کی پابندی کی جائے گی تو اس دنیا کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر نور رہے گا، وگرنہ تاریکی پھیل جائے گی آپ کی زندگی۔
مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال، مثل نورہ اس کے نور کی مثال، کمشکات فیہا مصباح، مشکات کہتے ہیں وہ تاک جیسا اسی اپنی زبان آڑا آخنے پہلے زمانے چونا ہے نا دیوارے نے اندر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تاک جس کے اندر مصباح بڑے چراغ کو کہتے ہیں، کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بڑی تاک ہو اس کے اندر ایک بڑا چراغ اور روشن چراغ رکھا گیا ہو۔ یہ تاک کی مثال اللہ رب العزت نے اس لیے دی اور چراغ کی کہ پہلے زمانے میں، آج کل تو بجلی کا زمانہ ہے نا، پہلے زمانے میں گھروں میں چراغ لوگ جلاتے تھے، اور چراغ کہاں ہوتا تھا؟ دیوار کے اندر ایک تاک بنا ہوتا تھا، اس کے اندر چراغ کو رکھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ ہوا سے محفوظ رہتا ہے، کہ ہوا چلے گی تو وہ چراغ بجھے گا نہیں، کوئی گرد و غبار اڑے گا تو اس چراغ کے اوپر نہیں جائے گا، وہ محفوظ رہے گا وہاں، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگا، اونچی جگہ پہ ہوتا ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب اس کی روشنی چاروں طرف سے تین ڈائریکشن سے باندھو، پیچھے سے بھی باندھا ہے، سائڈوں سے بھی باندھا ہے، سیدھی اس کی روشنی جا رہی ہے تو اس کی روشنی تیز ہوتی ہے، جب روشنی پھیل جائے گی تو تھوڑی ہوتی ہے۔ تو گھر کے اندر زیادہ روشنی کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ دیواروں کے اندر تاک بنائے جاتے تھے، وہاں چراغ رکھا جاتا۔ تو اللہ رب العزت یہی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت، اور مصباح کہتے بھی بڑے چراغ کو، بہت روشن چراغ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو روشنی ہے وہ کوئی تھوڑی روشنی نہیں ہے۔ اس مثال کا مطلب یہ کہ اللہ کی روشنی تو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی روشنی تو ہر چیز کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اور مومن کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال تو ایسی روشنی ہے اللہ رب العزت کی جس روشنی کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ یہ پیغام ہے مخالفین کو کہ اگر تم اللہ کی مرضی کی زندگی نہیں گزارو گے، میرے نبی کی مخالفت کرو گے، میرے دین کی مخالفت کرو گے، ہاں جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اپنے منہ سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس نور کو، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو مکمل کرے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو اس دنیا سے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اللہ کے دین کو، اور جو دین اسلام ہمارے پاس موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین لائیں اللہ کی کتاب کی شکل میں، فرمایا اس نور اور روشنی کو دنیا میں کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، یہ پھیلتا رہے گا، کوئی گرد و غبار اس کو دھندلا نہیں سکتا، اور کوئی ہوا اور جھکڑ اور آندھی چل جائے اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایک بڑا چراغ ہے اور یہ روشن رہے گا، یعنی مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نور سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ کتاب کی شکل میں، نبی کی سنت اور سیرت کی شکل میں، ایمان کی شکل میں جو ہمارے پاس نور ہے، اللہ کے دی ہوئی احکامات کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں نور اور روشنی دی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی زندگیوں کو منور کر لو، نہیں تو تمہاری زندگی تاریکیوں سے بھر جائے گی، تمہاری زندگی میں فتنے اور فساد آ جائیں گے، تمہاری عزت محفوظ نہیں رہے گی، تمہارے جان اور مال محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ پیچھے آپ جنہیں جو احکامات پڑھے، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں المصباح فی زجاجہ، اور وہ مصباح، وہ بڑا چراغ، فی زجاجہ، ایک فانوس کے اندر، جو شیشے کا بنا ہوا فانوس ہے۔ جیسے چراغ ہوتا تھا نا، بتی ہوتی ہے اس کے اوپر شیشہ چڑھاتے ہیں تاکہ وہ روشنی محفوظ رہے، اور پھر وہ جو باہر آتی ہے نا، جب ریفلیکٹ ہوتی ہے باہر، تو جتنا شیشہ اچھا ہوگا اتنی وہ روشنی اچھی آئے گی، جتنا وہ دھندلا ہوگا روشنی اچھی نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ایک فانوس، بہت چمکتے ہوئے فانوس کے اندر ہے، اور وہ فانوس قرآن کی شکل میں آپ کے سامنے وہ روشنی موجود ہے، نبی کی سنت اور سیرت کی شکل میں۔ پھر فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ، وہ فانوس جس کے اندر وہ چراغ رکھا گیا ہے، کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے، کوکب بنا ستارہ، دری چمکتا ہوا، وہ گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، جس طرح ستارہ چمکتا ہے، بلندی کی طرف اشارہ ہے، وہ ستارہ جو آسمانوں پہ چمکتا ہے، دنیا میں کتنے طوفان کیوں نہ آئے،
کتنے مخالفین کیوں نہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم اس ستارے کی روشنی کو بجھا دیں گے، ختم کر دیں گے، دھندلا دیں گے ستارے کی روشنی کو، کسی کا کوئی اختیار نہیں، کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ لایا ہوا دین، ہاں جی، یہ چمکتا رہے گا، اس کو کوئی نہیں دھندلا سکتا۔ پھر فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ، روشن کیا جاتا ہے شجرۃ مبارکہ، شجرہ درخت ہوتا ہے، مبارکہ برکت والا، ایک برکت والے درخت سے اس کو روشن کیا جاتا ہے جس کا نام ہے زیتون۔ تیل تو ویسے عام تیل بھی، دوسرے بھی تیل ہوتے ہیں، تارے میرے کا تیل، جی سرسوں کا تیل ہوتا ہے، وہ بھی چراغ کے جلانے میں کام آتا تھا۔ پہلے زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے نا لوگ، وہ چراغ کے اندر، اور ڈیوے جیسا تسی آنے ہو، لوگ ڈیوے پہنے بڑے نے، تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا؟ تیل ہوتا تھا، تارے میرے کا تیل، تاکہ وہ زیادہ تیزی کے ساتھ نہ جلے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تیل تو وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو زیتون کا تیل ہوتا ہے نا، یہ بہت شفاف ہوتا ہے، یہ بہت اچھا تیل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ فانوس بھی ایسا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو، اور اس چراغ کو جو روشن کیا گیا وہ کوئی عام تیل نہیں ہے، وہ کوئی سرسوں یا تارے میرے کا تیل نہیں ہے، وہ زیتون کا تیل ہے، اور وہ بڑی برکت والا درخت ہے یہ۔ اور پھر فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ شرقی اور غربی کا مطلب یہ ہے کہ زیتون کا تیل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جتنی روشنی پڑے، جتنی اس کو دھوپ لگے، جتنی اس کو گرمی لگے، یہ تیل اچھا بنتا ہے، اور یہ بہت اس کے اندر چمک اور بہت اس کے اندر فائدے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، جتنی زیادہ دھوپ ہوگی۔ اس لیے عرب کنٹریز کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ پیغام ہے، یعنی ہمارے علاقوں میں، جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی نا، آج کل حکومت بھی گرانٹ دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے بھئی آپ یہ زیتون کے درخت لگائیں، کیونکہ ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ ایسا یہ درخت ہے کہ اس کو مشرق کے وقت، مشرق سے سورج طلوع ہو اور اس کو روشنی لگے، دھوپ لگے، نہ ایسا ہے کہ مغرب کی طرف جائے، یعنی کسی اوٹ میں نہیں ہے، کسی پہاڑی کے دامن میں نہیں ہے کہ اس کو صبح یا شام کو روشنی لگے، مسلسل اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہو، تو وہ زیتون کا تیل بہت چمکدار ہوتا ہے، بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایسا زیتون کا تیل ہے جس سے یہ چراغ روشن کیا گیا ہے، جس پر نہ مشرق کے وقت یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے، نہ غروب، یعنی ہر وقت پڑتی ہے، مراد یہ اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا یہ دین ہے، اللہ کا یہ نور جو ہے یہ ہر وقت ہے، یہ نہیں ہے کہ صبح کے وقت چمکے گا، شام کے وقت چمکے گا، یہ مسلسل چمک رہا ہے، مسلسل اس کی برکات آپ اس کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یکاد زیتھا یضیء، فرمایا یہ افعال مقاربہ میں سے، اس کا معنی قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء، چمک اٹھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ آگ اس کو نہ چھوئے۔ یعنی اللہ رب العزت ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ وہ تیل جب ڈالا جاتا ہے تو اس کو آگ کے ساتھ جلایا جاتا ہے، لیکن یہ تیل اتنا چمکدار ہے کہ آگ لگائے بغیر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے خود بخود چمک رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مثال کے ذریعے یہی سمجھایا ہے کہ کائنات کے اندر ہر طرف جدھر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی توحید اور قدرت آپ کو نظر آئے گی، اللہ کی روشنی نظر آئے گی۔ ہر چیز پکار پکار کر آپ کو کہہ رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا کائنات کی ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور صرف اسی کو اختیار ہے کہ وہ قوانین بنائے، وہ تمدن دے، وہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتائے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس نور اور روشنی کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ کبھی مدھم ہونے والا نہیں ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ مسلسل جلتا رہے گا، یہ اللہ کا دین پھیلتا رہے گا۔ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس دین کے قریب آ جاؤ، آپ کی زندگی میں روشنی آ جائے گی۔ اس دین کو پھیلانے میں محنت اور جدوجہد کرو، یہ دین اس نے تو پھیلنا ہے، اس نور نے پھیلنا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا، اس کو کوئی نہیں مدھم کر سکتا، لیکن یہ ہمارا اعزاز ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر بھی روشنی آئے گی، اور اس دین کو پھیلانے پر اللہ رب العزت ہمیں اجر بھی دیں گے۔ نورن علی نور، نور پر نور ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی اللہ نے ایک نور رکھا ہے۔
اپنی فطرت، انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے اپنی ایک معرفت اور پہچان رکھی ہے۔ وہ جو عہد الست کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ہماری روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس وقت اللہ رب العزت نے سب روحوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال کیا، اور سب لوگوں نے، ہماری روحیں بھی اس میں شامل تھیں، ان ساری روحوں نے جواب دیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے۔ تو ہمارے نفس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی پہچان اور معرفت اور نور رکھ دیا ہے، جس کے ذریعے ہم رب کی پہچان اور معرفت کر سکتے ہیں، اور پھر قرآن کی شکل میں، نبی کے لائے ہوئے دین کی شکل میں، نبی کی سنت اور سیرت کی شکل میں ایک اور نور اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے کہ وہ جو نور جو آپ کے فطرت کے اندر ہے، وہ اگر مدھم پڑ جائے، دب جائے، وہ معرفت جو اللہ نے آپ کے دل میں رکھی ہے وہ اگر کمزور ہو جائے، تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے میرے نبی آئے ہیں ہر قوم کے پاس، میری کتابیں اور شریعت آئی ہیں، اللہ نے ایمان کی روشنی ہمیں دی ہے تاکہ اس نور کو اور تر و تازہ کر دیا جائے، دونوں نور مل جائیں اور انسان شیطان کے حملوں کا مقابلہ کر سکے، انسان تاریکیوں سے بچ جائے۔ یہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ نور اللہ نے آپ کے دل کے اندر بھی رکھا ہے، اور علیحدہ نور قرآن کی شکل میں اور دین کی شکل میں اللہ نے بھیج دیا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے اس نور کے لیے جس کو چاہتا ہے، یعنی یہ اس نور کی برکات سے ایمان اسی کو نصیب ہوتا ہے، ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ نور جو اللہ نے بھیجا ہے قرآن کی شکل میں، اپنے نبی کی شکل میں، اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کو اللہ منتخب کرتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ اور اللہ کی جو توفیق ہوتی ہے نا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو نواز دے، کسی دوسرے کو محروم کر دے۔ اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اصول و ضوابط کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور وہ اصول و ضوابط ہدایت کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر خواہش اور تمنا پیدا ہو جائے، پہلا قدم انسان خود اٹھائے۔ انابت اس کو عربی میں کہتے ہیں، دل کے اندر انابت ہونی چاہیے، جھکاؤ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، حق اور سچ کی تلاش کی تمنا اور تڑپ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو تو اللہ رب العزت پھر توفیق دے دیتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے اس نور کی توفیق، اس نور کی دولت سے نوازتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مثالیں۔ یضرب اللہ بیان کرتے ہیں الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان کر کے لوگوں کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ نور دین کی شکل میں، کتاب کی شکل میں لوگوں کے پاس موجود ہے، اس کی قدر کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، اللہ کے گھروں میں، فی بیوت، ان گھروں میں، بیوت بیت کی جمع ہے، اللہ کے گھروں میں، اذن اللہ، اللہ نے یہ حکم دیا۔ اذن کا معنی ہوتا ہے اجازت، اور لیکن یہاں معنی امر کے معنی میں ہے، حکم کے معنی میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھروں کے بارے میں، بیوت کا مطلب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے گھر بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ ہر گھر کے اندر انسان کو چاہیے کہ یہ نور اور روشنی جو اللہ نے اسے دی ہے نا ایمان کی شکل میں، ہاں جی، یہ نور اور روشنی کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، نبی کی سنت اور سیرت کی شکل میں، یہ ساری روشنیاں جو ان کے پاس ہیں نا، اپنے گھروں کے اندر ان کے تذکرے کیا کرو، اپنے گھروں کے اندر اس کو اللہ کے دی ہوئی احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کیا کرو، اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اپنی اجتماعی زندگی کے اندر اللہ کے نام کا ذکر، اللہ کے نام کو بلند کیا کرو، قرآن کی تلاوت، قرآن کا مفہوم سمجھنا، قرآن کے مطابق آپ کے سارے معاملات، گھریلو معاملات، آپ کے باقی معاملات قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، ایک تو مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مفہوم علماء کہتے ہیں، اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ بیوت سے مراد یہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر ہیں، جن کے پاس یہ نور کی روشنی ہوتی ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے گھروں کے بارے میں یہ حکم کیا ہے ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے۔
بلند کرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ان کو تعمیر کیا جائے، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا جائے، اس کو بلند کیا جائے، اس کو تعمیر کیا جائے۔ تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کے پاس اللہ کا نور ہوتا ہے ایمان کی شکل میں، جو اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کو حکم دے رکھا ہے کہ میرے گھروں کی تعمیر کیا کریں، میرے گھروں کو آباد کیا کریں۔ ایک تو ان کی جسمانی تعمیر ہو جائے گی، ظاہری تعمیر کہ مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کی ضروریات پوری کرنا، مسجد کو خوبصورت بنا کے رکھنا، یہ مسلمانوں کی اور جن کے پاس نور ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کو بلند کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، ان کو روحانی پاکیزگی ان کے اندر ہونی چاہیے، روحانی کوئی گندگی ان کے اندر نہ آئے، ایسی گندگی جس سے ہماری روح متاثر ہوتی ہے، جس سے یہ نور دھندلا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری نجاستوں سے بھی مسجدوں کو پاک کرنا چاہیے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کوئی پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے، لہسن کھا کے مسجد میں نہ آئے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ منہ میں سمیل نہیں آنی چاہیے، منہ سے بدبو، آپ مسجد میں آتے ہیں منہ کو صاف کر کے آئیں۔ سگریٹ پی کے کوئی آ جائے مسجد میں، دوسروں کو بھی تکلیف، فرشتوں کو بھی تکلیف۔ تو ایسی نہیں، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، یہ ساری چیزیں یہ بھی ہے۔ اور مسجدوں کے اندر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، کوئی شرکیہ باتیں کرنا، کوئی بدعات کی باتیں کرنا، یہ بھی مسجدوں کے اندر گندگی ہوتی ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، وہاں اللہ کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہیے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہونی چاہیے، درس قرآن ہونے چاہیے، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرنا چاہیے، یہ مراد ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھروں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرُ فِيهِ اسْمُهُ، اور ان مسجدوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کے نام کا ذکر مطلب وہی قرآن پڑھا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ کے سامنے سجدے کیے جائیں، نماز بھی ایک ذکر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے گھروں میں ہونی چاہیے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، وہ اس میں تسبیحات بیان کرتے ہیں صبح اور شام۔ صبح اور شام کا مطلب کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کے پاس ایمان کا نور ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ صبح و شام کثرت کے ساتھ اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کی تعمیر اور ترقی کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، جسمانی لحاظ سے مسجد کے اندر عبادات کرتے ہیں، اس میں اللہ کے نام کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی کیفیت دیکھ لیں، محلے کے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، صبح کی نماز کو دیکھیں، عشاء کی لوگ کو دیکھیں، اب دیکھ لیں کتنے بندے محلے کے بیٹھے۔ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کے پاس نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہماری دلچسپی مسجدوں کے معاملات میں کتنی ہوتی ہے، کتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، یا مسجد میں آ کے عبادت کرتے ہیں، یا مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ جمعے والے دن ہم کلیکشن کی اپیل کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں، کسی دن مولانا صاحب سے پوچھ لیں، استادوں سے، کہ کتنے پیسے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری دلچسپیاں ہیں، اور باقی باہر میں جا کے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ صبح و شام مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی فکر کرتے ہیں، مسجدوں کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آپ دیکھیں صبح و شام مسجد کو جا رہا ہے، کثرت کے ساتھ آپ اس کو آتا جاتا مسجد کی طرف دیکھیں، آپ اس کے ایمان کی گواہی دیں۔ یعنی وہ ایماندار آدمی ہوتا ہے جو اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی آبادی کی فکر کرتا ہے۔ اور یہ مسجدوں کو آباد کرنا تو ہمارے نبیوں کی، صرف ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، باقی انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، خود اللہ نے حکم دیا، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اس ہماری نیکی کو قبول فرما لے۔
اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو پاکیزہ رکھنا ہے، ان کو پاک صاف ستھرا رکھنا ہے، ان میں بتوں کی گندگی نہیں ہونی چاہیے، ان میں بدعات نہیں ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی کام نہ ہو، یہاں توحید کی بات ہو، اللہ کا ذکر ہو، یہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا۔ پھر ہمارے نبی نے بیت اللہ کی تعمیر میں خود حصہ لیا مکے میں جب تھے، پھر جب ہجرت پہ گئے قباء مسجد اپنے ہاتھوں سے بنائی، پھر مدینہ تشریف لے گئے وہاں مسجد نبوی بنائی۔ تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ہم مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے نور کے حوالے سے بات کر کے، کہ جن کے پاس ایمان کا نور ہوتا ہے، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے، وہ اللہ کے گھروں کو بلند کرتے ہیں، ان کی تعمیر اور ترقی کرتے ہیں، صبح و شام ان میں اللہ کی تسبیحات، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔